بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم عملی زندگی میں جو مشکلات ہمیں درپیش ہوتی ہیں ان مشکلات سے نبرد آزما ہونا، ان کا مقابلہ کرنا اور کیا سوچ اور حکمت عملی اختیار کی جائے کہ ہم اپنی زندگی کے مشکل ترین مقامات سے بخوبی سے آگے گزر جائیں۔ یعنی جب ایسا محسوس ہو کہ زندگی بہت شدید مشکل ہو گئی ہے تو ایسے میں ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے یا کس سوچ کو لے کر اپنے ساتھ اس مشکل حالات سے گزرنا چاہیے کہ ہم نفسیاتی مریض نہ بنیں بلکہ ہم اچھے سے اپنی زندگی کو مینیج کر سکیں۔ روزانہ 12 سے 15 منٹ کی ایک کلاس ہم جو ہے وہ یہاں لیں گے، جس میں ہر روز کسی ایک اصول کو ڈسکس کریں گے کہ جس کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کے مشکل حالات سے بہت آسانی کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں اور ان کا مقابلہ بیمار ہوئے بغیر، ذہنی طور پر مشکل حالات سے گزرے بغیر ہم ان مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا لیکچر ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے کنٹرول اور انتخاب۔ ٹھیک ہے، کنٹرول اور انتخاب یعنی چوائسز اور سیلف کنٹرول۔ تو زندگی کا اہم ٹاسک یہ سادہ سا اصول سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ زندگی کو عملی طور پر برتتے ہیں تو ایک بنیادی اصول ہے جس کا لحاظ ہم سب کو کرنا ہے، وہ جسے سیکھنا ہے، وہ جس کو پریکٹس میں لے کر آنا ہے۔ وہ سادہ سا اصول کیا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ روز مرہ زندگی کے معمولات اور پیش آنے والی سچویشن کو دو مختلف کیٹیگری میں بانٹنا اور انہیں اچھے سے شناخت کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کی روزمرہ زندگی میں پرابلمز آتے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو سچویشنز ہوتی ہیں، آپ کے جو معمولات ہیں کام کرنے کے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، بات چیت ہے، اس سب کے دوران ٹھیک ہے آپ کو یہ جتنے معمولات ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا آپ کے ساتھ، ان سب کو ہم دو طرح کی سچویشن یا دو طرح کی کیٹیگریز میں بانٹنے کی صلاحیت یا ڈیفائن کرنے کی، ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت ہمیں پیدا ہونی چاہیے۔ وہ دو کیٹیگریز کون سی ہیں؟ کون سے معمولات، کام اور سچویشن ایسی ہیں جو کہ خارجی ہیں، جن پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو کہ میرے اختیار سے باہر ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 دوسری کیٹیگری، اور کون سے کام، معمولات اور سچویشن ایسی ہیں جس پر میرا کنٹرول ہے، جن پر میرا اختیار ہے، جنہیں میں اپنی حکمت عملی اور جامع پلان کے تحت اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق انجام دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ جب زندگی گزارتے ہیں تو زندگی میں دو طرح کے معمولات، دو طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ جن پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور کچھ سچویشن وہ ہیں جنہیں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، جس پر اپنی کوئی حکمت عملی بنا کر مسلسل مستقل مزاجی سے کام کر کے ہم اسے اپنے حق میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہیں جن کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایکسٹرنل ہیں، خارجی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں مثال سے جو ہے وہ باتیں آپ کو سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں جو ہے وہ ٹرین میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹرین میں میرا وقت جو گاڑی نکلنے کا ہے وہ 3 بجے کا ہے۔ میں نے احتیاط کی اور احتیاط کر کے 2:30 بجے میں اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اب اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ گاڑی جو ہے وہ 2 گھنٹے لیٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس گاڑی کے 2 گھنٹے لیٹ جانے کو میں بدل نہیں سکتا،
ٹھیک ہے. یہ وہ سچویشن ہے جو میرے کنٹرول سے باہر ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس سچویشن کو اپنے حق میں بہتر کروں. ٹھیک ہے، یہ آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہے. ایسے میں لاکھ پیر پٹخ لوں، لاکھ چیخو پکار کر لوں، وہاں جو ریلوے اسٹیشن پر گارڈ اور جو کنٹرول کا عملہ ہے ان کے سامنے جا کے خوب چیخو پکار کروں، غصے میں آ کے گالم گلوچ کروں، کیا سچویشن میرے حق میں تبدیل ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو سچویشن ہے، یہ جو میرے پاس میں نے فیس کیا ہے اس معاملے کو، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور مثال ہم لیتے ہیں کہ فلائٹ ہے ہماری جہاز میں جانے کی، اور جب ہم جہاز میں جانے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے تو پتہ چلا موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ جو ہے وہ 2 گھنٹے دیر سے اڑے گی. یہ بھی بالکل سیم سچویشن ہے. موسم کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب میں چیخ پکار کر کے، عملے کے ساتھ بدتمیزی کر کے یا ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے اس پورے معاملے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو اپنے حق میں تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ جو معاملہ ہو گیا یہ میرے آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ میرے بس سے باہر ہے. تو بعض معاملات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ہم معاملات کی اس کیٹیگری کو کیٹیگرائز کر سکتے ہوں، ہم اس کیٹیگری کو جان سکتے ہوں. ہمارے سامنے جب سچویشنز آئیں، معمولات آئیں، تو ہم یہ اچھے سے پہچان لیں کہ نہیں بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنے حق میں تبدیل کر سکتے ہیں، جن کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اپنی کوشش کے ذریعے سے، جن کے اوپر حکمت عملی بنا کے، پلان کر کے، سوجھ بوجھ کر کے، اسٹریٹجی اختیار کر کے ہم اس سچویشنز کو اپنے حق میں بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 طرح کی ہمارے پاس چیزیں اور معمولات ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور ایک وہ جو ہمارے کنٹرول میں ہے. بہترین ٹاسک ہماری زندگی کا پہلا سبق، لیسن ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ان معمولات کو اور ان سچویشنز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کون سی سچویشن ایسی ہے جو اس خانے میں رکھی جائے گی جو میرے کنٹرول میں ہے اور میں اس کو فیس کر کے اس پر عمل کروں گا، اور کون سی سچویشن اور کون سے معمولات ایسے ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کو میں اس پہ میں ضد نہیں کروں گا، اس پہ میں اڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. تو میں اسی کی تشریح کے لیے پڑھتا ہوں. ہم کیا تبدیل کر سکتے ہیں اور کیا تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں فرق جان پانا ہی بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. کن چیزوں پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دائرہ عمل اور دائرہ اثر سے باہر ہیں. موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہے. اب ہم ایئر لائن کے عملے پر کتنا ہی چیخ و پکار کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے ہلکان ہونے کے. یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے. ہم کتنی ہی خواہش کر لیں اور کوشش کر لیں، ہم لمبے ہو جائیں یا چھوٹے ہو جائیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بیولوجیکلی آپ کے پاس آپشن ہے. میں چھوٹا ہوں اور میں کوشش میں لگا رہا ہوں کہ میں لمبا ہو جاؤں، یا میں لمبا ہوں اور میں پوری کوشش کروں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں. یہ بات لمبا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے. کسی دوسرے ملک میں پیدا ہوئے ہوتے، یہ خواہش میری ہو کہ کاش میں کسی دوسرے ملک میں پیدا ہوا ہوتا، تو یہ خواہش بھی کسی بھی طرح سے آپ اس کو بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. میرے والدین یہ نہیں ہوتے، اسے آپ نہیں بدل سکتے. اس کے علاوہ یہ ساری خواہشیں بیکار کی خواہشیں، اور اس پر عمل کرنا بالکل بے سود اور اپنے آپ کو ہلکان کرنے کے برابر ہوگا. اس کے علاوہ ایک بات اور اہم ہے بہت، آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن آپ کسی کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے. آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ کسی کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے. یہ معمولات یا یہ چیز یا یہ سچویشن
یا یہ ایکشن آپ کا کہ آپ کسی کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دراصل آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. کوئی بھی شخص آپ کے جیسا 100% نہیں بن سکتا. یہ آپ کے دائرہ عمل اور دائرہ اختیار سے بالکل باہر کی چیز ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں ٹاپک میں کہ دائرہ اختیار اور دائرہ عمل سے باہر چیزوں پر کام کرتے رہنے اور سخت کوشش کرتے رہنے سے ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں وہاں نہیں لگ پاتی جہاں ہم اپنے دائرہ اختیار کی چیزوں پر کام کر کے تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی جب آپ ایسی سچویشنز کو ہینڈل کرنے میں اپنی صلاحیتیں اور اپنی جدوجہد اور کوششیں لگاتے ہیں کہ جو سچویشن اور جو معمولات آپ کے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا پوٹینشل، آپ کی ساری صلاحیت وہاں نہیں لگ پاتی، یا ان معمولات اور ان سچویشنز کو ہینڈل کرنے میں نہیں لگ پاتی جنہیں آپ بدل سکتے تھے. تو آپ دراصل پتھر سے سر پھوڑتے رہتے ہیں، وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے اختیار سے بالکل باہر ہے. اگر آپ یہی کام فیصلہ کر کے چھوڑ دیں کہ بھئی یہ آؤٹ آف سرکل ہے، میرا سرکل نہیں ہے، اس کام کو میں کبھی بھی نہیں بدل سکتا، اور اپنی توجہ اور اپنی صلاحیت اور اپنا پوٹینشل ایسی جگہ پر لگائیں کہ جہاں پر جو چیزیں، جو معمولات آپ ہینڈل کر سکتے ہوں، آپ کے دائرہ اختیار میں آتے ہوں، جس میں آپ کی کوشش سے کچھ تبدیلی لائی جا سکتی ہے، وہاں اگر آپ اپنا پوٹینشل لگائیں تو زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ یہ فرق نہیں جان پاتے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں. اس فرق کے نہ جاننے کی وجہ سے ہم سب چیزوں میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں، جن سے الجھنا بالکل بے معنی ہے، بے مصرف ہے. ٹھیک ہے، تو آگے لکھتے ہیں، ہم جہاں عمل کر کے بہتری لا سکتے ہیں وہاں کام کرنے کے بجائے ساری کوششیں اور ساری صلاحیتیں، حتیٰ کہ دعائیں بھی وہاں لگا دیتے ہیں جہاں ہر چیز ہمارے اختیار سے باہر ہے. بہت اہم بات ہے. یعنی صلاحیتیں کے ساتھ ساتھ دعا بھی وہاں کرتے ہیں. یعنی خدا سے بھی مدد اس ڈائریکشن میں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں وہ ڈائریکشن بے عملی ہے، وہ عمل کا دائرہ ہی نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے. صحیح، آپ اس ناممکن کے لیے نہ صرف جدوجہد کر رہے ہیں، صلاحیتیں لگا رہے ہیں، بلکہ خدا کے دربار میں جھک بھی رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ گزارش بھی کر رہے ہیں اور اس کے سامنے رو بھی رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہو جائے. حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کا دائرہ عمل ہے ہی نہیں، وہ نتیجہ خیز ہو ہی نہیں سکتا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر بہت سادہ سی مثال ہے کہ ایک مرغی کے انڈے میں سے بچہ 21 دن میں نکلتا ہے. اب میں یہ کوشش کروں کہ یہ بچہ 21 دن کے بجائے 12 دن میں نکل آئے یا 15 دن میں نکل آئے. ٹھیک ہے، اور ایسا کرنے کے لیے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا دوں، ریسرچ کروں، انٹرنیٹ پہ جا کے خوب پڑھوں، کتابیں تلاش کروں، لائبریریوں میں جاؤں، حتیٰ کہ میں خدا کے ساتھ مکالمہ کروں کہ اے اللہ تو میری مدد کر کہ یہ جو میرے مرغی کے نیچے میں نے جو بچے انڈے رکھے ہیں وہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں بالکل سچویشن کو ایسے ہی سوچنا ہے. آپ خود ہنسیں گے یہ سوچ کر کہ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے کہ 15 دن میں مرغی کے انڈے میں سے بچہ نکلے. جب یہ ممکن نہیں ہے تو اس ساری تک و دو اور ساری دعائیں اور سارے کوششیں اور جدوجہد اور ہلکان ہونا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ کسی بہت بڑی چٹان کے ساتھ سر ٹکرا کے اپنا سر پھوڑ رہے ہیں اور خود کو زخمی کیے جا رہے ہیں. اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. تو یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ جو سچویشنز ہماری زندگی میں ہیں، جو معمولات ہیں، ان میں سے کون سے معمولات ایسے ہیں جو
ہمارے دائرہ اختیار میں آتے ہیں جس پر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور کون سے معمولات ایسے ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتے جس پر ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے ابھی آپ کو مرغی کے انڈے سے بچہ نکلنے کی مثال دی، ایسے ہی ایک اور مثال دیتے ہیں آپ کی اور ہماری ریئل لائف سے۔ بالکل ایسے ہی میرا شوہر یا میری بیوی بالکل میری طرح ہو جائے میرا شوہر یا میری بیوی بالکل میری طرح ہو جائے، اس کے لیے بھی جد و جہد کرنا، کوششیں کرنا، حکمت عملی وضع کرنا، مطالعہ کرنا، ریسرچ کرنا، مشورے کرنا، سب کا سب بیکار ہے، یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے والدین میری طرح ہو جائیں، یعنی بچے یہ سوچیں کہ میرے والدین بدل کے میرے جیسے ہو جائیں، اور بچے والدین کیا سوچیں کہ میرے بچے بالکل میری طرح ہو جائیں۔ یہ سوچنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا بیکار کی پریکٹس ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں بھی یہ جاننا اہم ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کہاں ہمارا دائرہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہیں تک تو ہمارا دائرہ ہوتا ہے، ہمیں وہاں تک جانا چاہیے، لیکن جب ہم کو اتنا سینس ہونا چاہیے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس کے بعد ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، اس کے بعد ہماری ساری کوششیں رائے گاہ جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ اور کوئی اپروچ نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر روز ہر نماز میں ایک دعا مانگنے کی عادت اپنانا ضروری ہے۔ یہ دعا بہت توجہ سے سن لیجئے، اور یہ دعا بڑی معنی خیز ہے، اور ہم یہ دعا اللہ سے مانگیں اور دیکھیں کہ اس دعا، پہلے تو ہم خود اس دعا کو سمجھ جائیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، اور جب ہم اس دعا کو سمجھ جائیں گے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں تو پھر اس دعا میں اثر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں ان چیزوں، معاملات اور سچویشن کو قبول کر لوں جنہیں میں بدل نہیں سکتا۔ یعنی آپ اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں ان معاملات، ان سچویشنز کو قبول کرنے کی جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور مجھے ہمت، طاقت اور مستقل مزاجی عطا فرما کہ میں ان چیزوں، معمولات اور سچویشنز کو بدل سکوں جنہیں میں بدل سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو میرے دائرہ اختیار میں ہیں ان کو بدلنے کے لیے آپ مجھے ہمت دیجئے، طاقت دیجئے، مستقل مزاجی دیجئے، تاکہ میں وہ کچھ بدل سکوں جو میں بدل سکتا ہوں۔ دو دعائیں ہو گئیں، یعنی مجھے جو ہے وہ توفیق دے کہ میں ان سچویشنز کو، ان معمولات کو، ان حالات کو قبول کر لوں جسے میں نہیں بدل سکتا، اور مجھے ہمت، طاقت اور مستقل مزاجی ہیں، اس میں امپورٹنٹ بات ہے مستقل مزاجی عطا فرمائے کہ ان حالات کو میں بدلنے کی کوشش کرتا رہوں جنہیں میں بدل سکتا ہوں۔ اور تیسری دعا اسی تیسرے جملے میں جو دعا کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور مجھے وہ ذہانت اور بصیرت عطا فرما کہ میں ان دونوں کے درمیان فرق کو جان سکوں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ ذہانت، وہ بصیرت، وہ عقل مندی عطا فرما کہ میں ان دونوں کے درمیان فرق جان سکوں کہ کون سے معاملات، کون سی سچویشن، کون سے حالات ایسے ہیں جو مجھے صرف قبول کرنے ہیں، بدلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، اور کون سے معاملات، کون سے حالات اور کون سی سچویشن ایسی ہیں جو میرے کنٹرول میں، جن کو مجھے بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا فہم، اس کی بصیرت اے اللہ آپ مجھے عطا فرمائیں، تاکہ میری زندگی کا لمحہ، میری زندگی کا پوٹینشل، میری جد و جہد کا پوٹینشل ضائع نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں، بچپن اور ماضی کی ناہمواریوں کو ہم آج نہیں بدل سکتے۔ یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ بچپن میں حالات گزرے ہیں، کیا ان حالات کو آج آپ بدل سکتے ہیں؟ آپ لاکھ روتے رہیں، چیختے رہیں، شکوے شکایت کرتے رہیں، اس کو یاد کر کر کے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں، کیا وہ بچپن بدلا جا سکتا ہے؟ وہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ ہاں، آج بہتر انتخاب کر کے ہم اپنے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔
یعنی آج کا دن اگر میں اپنے معمولات کو بہتر طریقے سے منتخب کروں کہ کس پر مجھے کام کرنا ہے، تو میں اس کام کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے معمولات کو، اپنے مستقبل کے حالات کو بدل سکتا ہوں۔ آج کے دن کا کون سا حصہ میرے کنٹرول میں ہے اور کون سا حصہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ جان کر ہم اپنا وقت، پوٹینشل اور جد و جہد کو پتھر سے سر پھوڑتے رہنے کے بجائے حالات کی تبدیلی اور مستقبل کو بہتر بنانے میں صرف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا سامنے آئی بات؟ سامنے ہی آئی کہ یہ بات سیکھنا انتہائی ضروری ہے بہتر زندگی گزارنے کے لیے، کہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سے معاملات ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہیں، جس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا بالکل بے سود ہے، اور کون سے معمولات ہیں جن میں تبدیلی لانے کے لیے جد و جہد اور کوشش اور مستقل مزاجی اور حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ جاننا، اس میں ڈفرینشیٹ کرنا، اس میں فرق کو سمجھنا، یہ انتہائی اہم ٹاسک ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر غور کرنا شروع کریں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون کون سے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم بلا وجہ، ٹھیک ہے، الجھ گئے ہیں، اور وہ معمولات آؤٹ آف کنٹرول ہیں، وہ عمل کے دائرے سے باہر ہیں، اس میں خدا کی کچھ مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، اس میں جو تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اس کو بدلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمیں تو بس انہیں قبول کرنا ہے، اور ہم یہ توفیق خدا سے مانگیں کہ اے خدا، وہ سارے معاملات، زندگی کا وہ سارا طرز عمل، لوگوں کا وہ سارا ریلیشن شپ اور بیہیویئر جو ہم بدل نہیں سکتے، ہم انہیں جیسے وہ ہیں ویسے کے ویسے ہی انہیں قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور جن معاملات کو، جن سچویشنز کو ہم بدل سکتے ہیں، اس کے لیے اے خدا تو ہمیں ہمت دے، طاقت دے، عقل اور شعور دے، تاکہ مستقل مزاجی دے، تاکہ ہم ان معاملات کو ہینڈل کر سکیں، اور ہمیں اتنی حکمت، اتنی بصیرت، اتنا شعور، اتنی آگہی اور فہم عطا فرما کہ ہم ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کر سکیں، ہم جان سکیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں بدلا جا سکتا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں بدلا نہیں جا سکتا، جب بس جنہیں ویسے ہی قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا تھا کنٹرول اور انتخاب پر، چوائسز پر۔ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے، اور میرے لیے بھی سوال چھوڑے جا سکتے ہیں جسے میں آپ کے سوالات کو سامنے رکھ کر ان کے بارے میں جوابات دے سکتا ہوں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ دیکھیے، آپ اگر یہ سوچیں ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کا سارا پوٹینشل ضائع ہو جائے گا، اور آپ صرف سر پھوڑتے رہ جائیں گے اور اپنے آپ کو زخمی کریں گے۔ اپنا خیال آپ کو خود رکھنا ہے، کوئی دوسرا آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ نفسیاتی بیماریاں جو عام ہو گئی ہیں، اس کی بنیاد یہیں سے ڈلتی ہے کہ ہم ان معاملات کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں کہ جن معاملات کا سرے سے ہمارے دائرہ عمل میں وہ شامل ہی نہیں ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔